تو آج تک دیکھیے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ، آج تک اس معجزے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اتنے اگینسٹ اسلام کے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہیں کوشش کی ہوگی کہ اس آیت کا جواب دے سکیں؟ سب سے بڑی بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہہ دیا کہ تم تیزی سے اس کو نہ پڑھو، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو تمہارے دل میں اتارنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب دیکھیے حافظ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو اتنا بڑا معجزہ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری کتاب انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر یہ پوری کتاب اتار دیتے ہیں، اور آپ کسی آیت سے ان کو کہہ دیں وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بندے کو، اسی لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوزن قوموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے تو ہمیں اسی لیے جب ہم نے شروع میں قرآن میں کھولا تھا تو کیا تھا؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ اور اگر شک ریب کا مطلب کیا تھا کہ جیسے سنگ مرمر، وائٹ سنگ مرمر پہ ایک باریک لائن شک کی، وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ صورت جو ہے نا یہ ہمارے وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں تھی، ان کی بچوں بیٹیوں کے بارے میں تھی، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے یہ صورت۔ ہم جانتے بوجھتے بھی قرآن کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہوگا لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، انکار مت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کس کو دیا تھا؟ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا کر سکو، اور پھر دیکھیے کتنے زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، وَلَن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم سب بچو اس آگ سے، التی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر سے وہی مقام آ گیا کہ بات تو منافق کی ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ایسی بیماری باقی بچی ہوئی ہے نا جو منافقت میں آتی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی ٹریش ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نا۔ اگر ہم نے کبھی آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ گھر اب کبھی شفٹ کرنا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بھی تھی، پھر ہم اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام کی نہیں، یہ بھی کام کی نہیں۔ ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، آپ آسان لفظوں میں لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ کون سے آسان ورڈز میں آپ کو بتا سکوں کہ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، جو اللہ کو اپنا خالق مالک نہیں سمجھتا، اللہ سبحانہ کے لیے وہ ٹریش کی طرح ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو اگزامپل بار بار دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ جانا ہے، ہم کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات تجری، کہ جن کے لیے جنات ہیں، اور تجری جنات کہتے ہیں باغات کو، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ایک جگہ ڈراتا ہے نا کہ یہ نہ کرو، اس طرح سے ہو جائے گا، آگ میں جاؤ گے، وہ بھی ہماری محبت میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ پھر وہ جنتوں کی سیر کراتے ہیں کہ جنتیں ایسی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر کھانے کے پھل ہوں گے، جو تم چاہو گے ہوگا، کیونکہ دا ڈے آف ججمنٹ، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشگی کی جنت میں چلا جائے گا، اور ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشگی کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ وہ اس لیے کہ یہ بات میں نے ایک میسیج میں پڑھی تھی، لیکن کیونکہ وہ فرحت ہاشمی نے اس کو بتایا ہوا تھا، تو میرے گمان ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوگی، تو تبھی انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، اور یہ بہت ڈرنے والا واقعہ تھا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور وہ ایک دفعہ قبرستان میں گئیں، اور قبرستان میں انہوں نے ان کے کسی عزیز کی وفات ہوئی تھی، تو دوسرے تیسرے دن جیسے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو شیسٹ کے دوپہر کا وقت تھا، تو میں دعا کر رہی، تو مجھے ایک دم سے کانوں میں سورت جیسے پڑھنے کی آواز آتی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا، تو میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا وہاں پہ۔ کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں وہ گاڑی، وہ ٹرک وہاں پہ کھڑا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ کیا انہوں نے تو کوئی ایسی قرآن کی کوئی آیات تو نہیں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ آواز اتنی کلیئر مجھے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو کچھ میکسیکن لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ جو صفائیاں کرنے والے ہیں، وہ کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی آیت نہیں لگائی۔ کہتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو پھر تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں۔ کہتی میں نے آواز کو فالو کرنا شروع کیا، اور ایک قبر کے اندر سے، کہتی ہے مجھے لگا کہ پھر میں نے جیسے کان لگا کے سننا شروع کیا، تو اس قبر کے اندر سے وہ آواز آ رہی تھی، وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ سورۃ ملک کی آیت ہے کہ کاش کہ میں سننے والا ہوتا اور میں عمل کرنے والا ہوتا، تو آج میں اصحاب السعیر دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتا۔ یقین نہیں آتا نا؟ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں، اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا خوف آیا کہ میرے سارے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں گھر آئی تو انہوں نے پھر اپنی استاد تھی ان کی، فرحت ہاشمی، ان کو کال کیا، ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ کینیڈا اتنی جیسے مسلمان ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، جیسے کمیونٹی ہے، تو دیکھو کہ وہ کس کی قبر ہے، اگر پتہ چل سکتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بتاؤ، اور اس کے لیے وہ صدقہ دیں، اور اس کے لیے نفل پڑھیں، اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سب حقیقت ہے، یہ سب سچ ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا غائب کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ جب تک ہم دل سے یقین نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو بار بار یقین نہیں دلائیں گے، تو ہم اس لیول پہ کیسے آئیں گے پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سرنگو ہو جائے کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق میں چلنے کو تیار ہوں۔ آپ ایک دفعہ چلنے کی کوشش کریں گے، وہ اتنا راستے آسان کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرے راستے میں تم ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ہم کب چلیں گے؟ ہمیں تو دنیا کے کام سے وقت نہیں ملتا۔ اب دیکھیں، اب تو پرابلم یہ ہے کہ ہسبینڈ تو بیچارے شروع سے کام کرتے ہی تھے، اب ساری عورتوں نے بھی، ہم نے بھی کام کرنے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، وقت کدھر ہے؟ وقت ہی نہیں ملتا۔ اور پھر جب سوچیں، دیکھیں عبادت کے لیے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز بھی ادا کر لی، روزوں کا وقت آتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج پوری زندگی میں ایک دفعہ وہ بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے سال میں ایک دفعہ، جو مال جمع ہوتا ہے اس پہ دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ پہ مجھے مال وہ بھی ایک سال جمع ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کا سوچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، جو ضرورت سے بڑھ کیا، وہ سارا خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو مال آپ جمع کرتے ہیں اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہم جسٹ
ٹیلنگ یو جن لوگوں کو ہم فالو کرنا چاہیے، جن کی فٹ سٹیپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں.